السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، وکیل کلیۃ الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ۔ آج ایک انتہائی اہم اور نئے عنوان کے ساتھ ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ چونکہ دین کا بہت اہم جز ہے اور ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہاں جو یہ موضوع چھیڑا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا آخر کیا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ سوال لے کر کے ہم حاضر ہوتے ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کے پاس۔ شیخ، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ رمضان اور زکوٰۃ کا کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصولاً تو جو شریعت کا حکم ہے، اس حکم کے اعتبار سے تو زکوٰۃ کا رمضان سے باقاعدہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو نقدی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح مال تجارت میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مال آپ کے پاس آیا نصاب تک، اور پھر وہ ایک سال آپ کے پاس رہا، یعنی آپ کی سیونگ پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی انکم پر نہیں لگتی ہے، آپ کی سیونگ پر لگتی ہے۔ تو جو آپ کی سیونگ ہے، جب اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں حولان حول کہتے ہیں، اصطلاح عربی اصطلاح میں۔ تو وہ ایک سال جب بھی گزرے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جہاں پر ایک سال گزر گیا وہاں آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ اگر یہ ہے کہ بھئی سال نہیں گزرا ہے، سال گزرنے سے پہلے ایک آدمی اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں، کہ یہ بابرکت مہینہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ جن مصارف میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، خاص طور پہ جو اداروں وغیرہ میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو وہ کیونکہ وصول کرنے کے لیے رمضان ہی میں آتے ہیں، یا دوسری بھی جو تنظیمیں ہوتی ہیں رفاہی تنظیمیں، وہ بھی عام طور پہ رمضان میں ہی وصول کرتی ہیں۔ تو آدمی یہ سوچے کیونکہ رمضان کا مہینہ مستحقین تک پہنچنے کے لیے اس میں آسانی ہے، اور پھر وہ برکت والا مہینہ ہے، تو سال گزرنے سے پہلے ہی اگر وہ زکوٰۃ دے دینا چاہے کہ ابھی سال تو نہیں ہوا لیکن میں ابھی زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو جو زکوٰۃ ہے وہ ایسی عبادت ہے جس میں تعجیل جائز ہے، یعنی وقت سے پہلے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ہر عبادت میں یہ نہیں ہوتا نا، جیسے فجر کی نماز ہے تو آپ نماز سے پہلے اسے وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن زکوٰۃ میں تعجیل کی اجازت ہے، یعنی وقت سے ہونے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا وجوب کا وقت نہیں ہوا لیکن آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ رمضان میں نہیں کر سکتے، جب رمضان آئے گا تبھی آپ کو روزے رکھنے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ تو کوئی یہ سوچ کر کے اگر رمضان میں دے دے، اور جیسا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جائز ہے، سہولت کے اعتبار سے بھی، اور رمضان برکت والا مہینہ اس حساب سے بھی۔ بعض ایک صحابہ کے آثار بھی ملتے ہیں، حضرت عثمان کا ایک اثر ہے، شیخ البانی نے ارواح میں اس کو صحیح کہا ہے کہ ھذا شہر زکاتکم، رمضان کو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے بھی معاشرے میں عام طور پہ رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ بعض روایتوں میں شعبان کا بھی لفظ ہے کہ شعبان میں زکوٰۃ دیتے تھے، وہ غالباً اس میں بھی یہ تصور ہوتا تھا کہ جو ہے رمضان آنے والا ہے تو فقراء کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ رمضان میں خاص طور پہ پوری ہو جائیں، تو دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک بات کا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ مان لیجئے کہ رمضان ابھی نہیں آیا ہے اور سال پورا ہو چکا ہے، تو سال پورا ہونے سے پہلے آپ کو زکوٰۃ دے دینی ہے، سال پورا ہونے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سال پورا ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اب رمضان 2 مہینے بعد آنے والا ہے تو میں رک جاؤں 2 مہینے، زکوٰۃ کو روک کر کے رکھے کہ میں 2 مہینہ بعد دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سال پورا ہونے سے پہلے یا سال پورا ہونے پر اس کو زکوٰۃ دے دینی ہے۔ زکوٰۃ رمضان میں اچھا ایک بات اس میں اب بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، ناظرین کو بھی میں یہ واضح کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں جو ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ جمع کر کے الگ کر دیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں مستحق کو، الگ کر دیتے ہیں، پھر سال بھر میں وہ تقسیم کر رہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جس زکوٰۃ پر آپ کا سال پورا ہو چکا ہے وہ آپ کو فوری طور پہ نکال کے مستحق تک پہنچانی ہے۔ یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے نکال کر کے الگ رکھ دی ہے اور پھر آپ سال بھر میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جس پر سال پورا ہو چکا ہے وہ آپ کو اسی وقت نکالنی ہے۔ ہاں البتہ اگر سال پورا نہیں ہوا یار اگلے سال کی آپ زکوٰۃ ابھی سے نکال کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیتے رہیں کہ ٹھیک ہے میں رمضان میں لاسٹ آخری حساب کر لوں گا کہ میرا کتنا ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو لوگوں میں ایک معمول بن گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، خاص طور پہ کاروباری لوگوں کو، کہ اگر مان لیجیے 1 لاکھ ان کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں الگ کر دیتے ہیں۔ الگ کرنا زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، مستحق تک پہنچانا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو الگ کر کے آپ رکھ دیں اور سال پورا ہو چکا ہے اور آپ نے مستحق تک وہ زکوٰۃ نہیں پہنچائی ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب ابھی شیخ سرفراز نے یہ بات جو کہی کہ تاخیر مطلب نہیں کر سکتے زکوٰۃ میں، یعنی کہ زکوٰۃ کا وقت ہو گیا ہے
اب وہ رمضان کی وجہ سے 2 مہینہ 3 مہینہ تاخیر نہیں کر سکتا. مجھے اس میں آپ سے یہ جاننا ہے کہ اگر اس کا وقت ہو گیا رمضان سے 3 مہینہ پہلے 4 مہینہ پہلے اور مستحقین بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کے جہاں وہ رہتا ہے, اور وہ یہ سوچے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, مستحقین زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور زیادہ ماحول ملے گا دینے کا, اور رمضان ایک برکت والا مہینہ بھی ہے, اس نیت سے وہ رمضان میں دیتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جیسا کہ شیخ سرفراز نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا در حقیقت رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق اس کے وقت سے ہے. جی, اس کا وقت یا تو سال گزرنا ہے, یا اسی طرح سے جو زمین سے نکلنے والے غلے ہیں اس میں جس وقت غلہ نکلے وہ وقت ہے, یعنی اس کا تعلق وقت سے ہے, رمضان سے نہیں ہے. اگر آپ وقت سے پہلے نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے تاخیر کا کہ زکوٰۃ واجب ہو گیا, نکال کر کے ہم نے رکھ دیا, اس کو پہنچایا نہیں کہ ہم جب رمضان آئے گا تو مستحق نہیں پہنچایا بھی, لیکن اتنے مستحقین ہیں نہیں جتنی ضرورت ہوئی دیا. زکوٰۃ نکالنے کے بعد اپنے پاس اس کو رکھے رہنا صرف ایک صورت میں جائز ہے, جب کہ کوئی مجبوری ہو. جی, مجبوری کئی طرح کی ہو سکتی ہے. آپ کو اس کا کوئی مستحق وہاں پر نہیں مل رہا ہے, جی, یا جو ہے مستحق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شہر میں ہے, کم ہے تو جتنے ہیں تو مان لیجئے کم ہے تو ان پر آپ کو پہنچا دینا ہے پورا. ہاں بالکل. جیسے دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے ایک مستحق کو کتنا دیا جائے گا. اس میں راجح قول کے مطابق ایک مستحق کو 1 سال کا اس کا نفقہ دیا جائے گا زکوٰۃ سے. تو اگر آپ کا مان لیجیے 10 مستحق ہیں جہاں پر آپ ہیں, اور آپ کا جو زکوٰۃ ہے وہ سب کو کور کر لے جا رہا ہے, یا اس سے کم پڑ رہا ہے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا سب میں, اور سب کو کور کر لے رہا ہے. 1 سال کا آپ نے سب کو نفقہ دے دیا, اس کے بعد بھی بچ رہا ہے ابھی. اور جو مستحقین ہیں دوسرے وہ دور ہیں, وہاں تک آپ ٹائم سے اس وقت فوراً نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا سا تاخیر کرنے میں, لیکن اگر مستحقین تک آپ کی پہنچے تو آپ کو فوراً دینا. ویسے آج جو دور ہے ہمارا ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت آسانی سے جی کسی کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. تو مناسب یہی ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ نکلے آپ فوراً اس کو اس کے مستحقین تک پہنچائیں. تو ناظرین آپ نے جانا کہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے رمضان سے کچھ بھی نہیں ہے, اس کا تعلق صرف اور صرف اس کے وقت سے ہے. البتہ کوئی جلدی اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو یہ ہے رمضان سے اس کا تعلق, اور تاخیر جو کوئی بھی نہیں کر سکتا, یعنی جب وقت ہو جائے گا تو دے دے گا, لیٹ کر کے اس کو رمضان تک گھسیٹ کر کے لانا یہ درست نہیں ہے. آپ نے اس کو سماعت فرمایا. اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے. یہ سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھتے ہیں کہ اصناف زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے. دیکھیے اس سوال پر آنے سے پہلے ایک بہت ضروری چیز ہمارے ناظرین کو سمجھ لینا بہت اہم ہے ان کے لیے, جس میں بسا اوقات کنفیوژن ہوتا ہے. چونکہ ہم صدقہ زکوٰۃ اس طرح سے بولا جاتا ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے, اور واجب زکوٰۃ کے لیے چند قسم کے اموال ہیں جن کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور جو صدقہ ہوتا ہے عام طور سے فقہا کی اصطلاح میں یا علماء کی اصطلاح میں جو صدقہ بولا جاتا ہے اس سے صدقۃ التطوع نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے, جو کہ واجب نہیں ہے. آپ کسی غریب مسکین کو آپ نے کچھ دیا, روپیہ پیسہ کھانا کپڑا, ایسے ہی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, یہ صدقہ ہے نفلی صدقہ. حالانکہ صدقہ کا لفظ فرض زکوٰۃ کے لیے بھی مستعمل ہوا ہے, حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی, جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. یعنی نفلی صدقہ فرض صدقہ, یہ تو گویا کہ صدقہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک نفلی صدقہ اور ایک فرض صدقہ. تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے یہ فرض صدقہ کے بارے میں ہے, جس کو کہ عام طور سے ہم زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں. تو جو زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, تو کیا ساری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ 4 طرح کے اموال میں فرض ہے. زکوٰۃ 4 طرح کے اموال میں فرض ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اور اس کو ضبط کریں, تاکہ جو ہے آئندہ جو ہے ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال نہ آئے, کیونکہ ان مسائل کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں. 4 طرح کے ایسے مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے, اور ہر مال میں الگ الگ شرطیں ہیں, اور ان کے جو ہے الگ الگ ان کی مدتیں اور الگ الگ نصاب ہے, جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ کریں گے. پہلی قسم جو ہے جانور, ماشیہ,
जिसको अरबी में कहते हैं जानवर, ऐसे जानवर जो है साइमा हो, अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल है साइमा, सीन से, जी सीन से, साइमा, साइमा का मतलब होता है कि ऐसे जानवर आपने पाल रखे हैं कि उनको आप चरागाह में ले जाकर के चराते हैं जी। अगर आप उनको घर पर ला करके खाना खिलाते हैं चारा काट के, तो वो साइमा नहीं, उसको मालूफा कहते हैं, यानी जो फार्मिंग सिस्टम जैसे है जी। तो साइमा जो चरागाह में चरते हैं, पूरे साल या साल के बेशतर हिस्सा जो चरागाह में चरते हैं, उन पर ज़कात है। और वो चरागाह किसी की भी हो, चरागाह देखिए जहां पर इस्लामी हुकूमतें, जंगल है जहां पर इस्लामी हुकूमतें हुआ करती थी, बाकायदा चरागाह की तहदीद की जाती थी, उसमें अवामुन्नास अपने जानवरों को चराया करते थे। अगर उसका अपना कोई खेत है उसमें उसने चरागाह बनाया हुआ है कोई हर्ज नहीं, तब भी वो जो है साइमा ही माना जाएगा। वो अपना नहीं, अपना खेत अगर है तो अपने खेत का मतलब यही हुआ कि वो चरने के लिए पूरा खर्च करके वो बाकायदा तैयार करेगा। देखिए हाँ, इल्ला ये कि उसकी कोई ऐसी जमीन हो, नहीं उसकी जमीन है जिसमें, दो शक्लें हैं, एक उसकी खाली ज़मीन पड़ी हुई है और कुदरती तौर पे वहाँ घास नबातात उगी हुई हैं, एक ये शक्ल है, और एक ये शक्ल है कि उसने खेत का कुछ हिस्सा उसने खुद से उगाया, पानी चलाया, वो एक चरागाह है। तो दोनों में फ़र्क है जी। देखिए यहाँ पर मुराद वो आम चरागाह है, जैसे जंगलात हैं या हुकूमत ने कोई चरागाह मुकर्रर कर रखी है, वो अगर वो उनके लिए घास उगा करके उनको खिलाता है तो वो मुराद नहीं, वो मालूफा है, वो साइमा में नहीं आएगा। उसको आलफ कहते ही हैं अरबी में, चारा, हाँ चारा, वो उगा करके ही खिलाएगा चारा, तो उसको मालूफा कहते हैं। लेकिन वो दूसरी शक्ल अगर हो गई कि मतलब उसकी जमीन खाली पड़ी और कुदरती तौर पे वहाँ हाँ, तो वो साइमा है। एक और छोटी सी बात यहाँ जान लें कि जानवर में दो तरह से ज़कात होगा, अभी जिसका जिक्र आएगा तिजारत का, आपने वो जानवर तिजारत के लिए पाल रखे हैं या जैसे आमतौर से जानवर दूध वगैरह के लिए जो पाले जाते हैं उसके लिए आपने पाल रखे हैं। तिजारत के लिए है तो अलग हुक्म है जिसका कि अभी जिक्र आएगा, और ये जो जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं ये तिजारत के लिए नहीं। जैसे जानवर आमतौर से लोग पालते हैं 1000-2000 उनके पास जी, माल के तौर पर, तो हम इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे जानवर के मसले में, क्योंकि ये मसला उन मसाइल में से जो कम पेश आते हैं हमारे यहाँ, हमारा वक्त इसमें जाएगा, हम उन मसाइल पर आते हैं जो ज़्यादा पेश आते हैं हमारे यहाँ। तो पहली किस्म है जानवर, और उसके कुछ शराइत हैं जिनकी तफसीलात में हम इस वक्त नहीं जाना चाहते। दूसरी किस्म माल की जिसमें ज़कात वाजिब है वो है नकदैन, अरबी में नकदैन कहते हैं, सोना चांदी जी, सोना चांदी। चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना चांदी ही को करेंसी की तरह से इस्तेमाल किया जाता था, वही कीमत थी। अब इस ज़माने में जो रुपया पैसा है वो सोना चांदी की जगह ले लेगा, तो गोया की दूसरी किस्म हुआ रुपया पैसा या सोना चांदी। तीसरी किस्म है जो वो चीज़ें, वो गल्ले या फल जो ज़मीन से उगते हैं, वो गल्ले या फल जो ज़मीन से उगते हैं, उनके भी अपनी शराइत हैं जिनका जिक्र इंशाअल्लाह अभी आएगा सवालात में। चौथी किस्म है तिजारत का माल। तिजारत का माल कोई भी हो सकता है जानवर ही हो, जैसे बहुत सारे लोग तिजारत के लिए जानवर पालते हैं, बहुत किसी भी गल्ला भी आ सकता है, किसी भी तरह की कोई तिजारत है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। और माल में, माल हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, कपड़ा हो, जमीन हो, घर हो, कोई भी गाड़ियां हो, कोई भी चीज जो तिजारत के लिए है उसमें ज़कात वाजिब है। तो ये चार तरह के अमवाल हैं, एक तो जानवर, एक सोना चांदी जिसमें भी रुपया पैसा को भी मिलाया जाएगा, और तीसरा जो है खारिज मिनल अर्ज जो ज़मीन से गल्ला और फल वगैरह निकलते हैं वो, और चौथा और उर्दू तिजारा उसको बोलते हैं, यानी तिजारत के माल। ये चार तरह के अमवाल हैं जिनमें ज़कात वाजिब है, और इन चारों तरह के अमवाल में ज़कात वाजिब होने के लिए कुछ शुरूत हैं कि वो कितना हो जाए तो ज़कात निकाला जाएगा, किस तरह से ज़कात निकाला जाएगा, निसाब जिसको कहते हैं, जिसको निसाब कहते हैं और हौल कहते हैं। जो हमारे नाज़रीन को जिन बातों की ज़्यादा ज़रूरत है, मसलन रुपया पैसा है, या इसी तरीके से सोना चांदी है, और इसी तरीके से ज़ेवरात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से सबसे पहले रुपया पैसा पर बात हो जाए। रुपया पैसा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि रुपया पैसा इस ज़माने में कीमत है, हम उसके ज़रिया से कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, यानी उसी का कायम मकाम है जी। सोने चांदी तो ये सोने चांदी का कायम मकाम है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सोने चांदी के अंदर ज़कात निकालने का तरीका जाने। जब उसका तरीका जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रुपये पैसे का जान जाएंगे, हो जाएगा।
تو سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. سونا اور ایسا نہیں ہے، دیکھیے اسلام میں جو نظام ہے ایسا نہیں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تو آپ کو فوراً زکوٰۃ دینا ہے. کچھ اس کے لیے شرائط ہیں کہ سونا کتنا ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اور کب دینا ہے. سونا حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 20 مسقال سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 20 مسقال آپ کے پاس سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ ہم اس وقت مقدار کی بات کر رہے ہیں، کتنی مقدار میں ہے؟ یہ 20 مسقال 20 مسقال 20 مسقال آج کے اعتبار سے. جی بالکل، میں بتاتا ہوں. 20 مسقال یہ اس زمانے کا پیمانہ ہے جس کو کہ اس وقت میرے خیال سے شاید ہی عوام الناس میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بعض کوئی بھی جانتا ہوگا. بس 20 مسقال کو ہم موجودہ وزن سے اگر تولیں گے تو 85 گرام اس کا وزن ہوگا. 85 گرام اس کا تقریباً میرے خیال سے ایک مسقال کا 4.25 گرام ہوتا ہے. 8.5 تولہ 85 گرام بنے گا. تولا کہنے سے بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، اس لیے کہ کہیں پر 10 گرام کا تولا ہوتا ہے، کہیں پر اس سے زیادہ کم کا ہوتا ہے، تو ہم گرام میں لیں جو کہ پوری دنیا میں چلتا ہے. تو 85 گرام کا 20 مسقال ہوتا ہے. گویا کہ آپ کے پاس اگر 85 گرام سے کم سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اب سوال ہے کہ کتنا واجب ہے اور کب دینا ہے. دو سوال ہے. کتنا واجب ہے؟ ربع العشر واجب ہے. ربع العشر کا مطلب ہوتا ہے 2.5%. جس کو ایک ہے 2.5%، جو کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. 2.5%، 85 گرام کو کا 2.5% آپ پر واجب ہے. 2.5% 2.5% آپ پر واجب ہے. اگر 85 گرام یا اس سے زائد جتنا بھی سونا ہے سب میں 2.5% جو ہے زکوٰۃ واجب ہے. سونے پر قیاس کر کے روپے پیسے کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے. جی بالکل، اس پر آتے ہیں. پہلے آپ نصاب جان لیں اور کب نکالنا ہے. جی تو یہ تو مقدار ہو گئی کہ کتنی مقدار ہو جائے تب آپ اس دائرے میں داخل ہوں گے کہ اب میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گیا. 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ سونا ہو تو آپ پر واجب ہے اور 2.5% واجب ہے. چاندی پر آتے ہیں. چاندی کب واجب ہوگا یہ بھی نا سال بھر؟ ہاں بالکل، دونوں کا چونکہ مدت ایک ہے اس لیے دونوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کو ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ. اگر چاندی معیار نہ ہو تو ہم آگے بڑھ جائیں. نہیں بالکل چاندی معیار ہے. چاندی معیار ہے. چاندی جو ہے 200 درہم چاندی سے کم ہے اگر آپ کے پاس تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. حدیث کے اندر ہے لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ. 5 اوقیہ کا 200 درہم ہوتا ہے اور 200 درہم کو اگر ہم موجودہ وزن میں تولیں گے تو یہ 595 گرام تقریباً بنے گا. گویا کہ 595 گرام سے کم اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے 2.5%. جیسا کہ ہم نے سونے کے بارے میں کہا، سونا اور چاندی دونوں میں 2.5% ہے. اب کب دینا ہے؟ جب ایک سال گزر جائے. مان لیجئے آج ہم نے سونا خریدا یا چاندی خریدا، آج کی تاریخ سے ہم شمار کرنا شروع کریں گے اور پورے سال ضروری ہے کہ وہ نصاب سے کم نہ ہونے پائے. 85 گرام سے کم سونا نہ ہونے پائے اور 595 گرام سے کم چاندی نہ ہونے پائے. سال کے درمیان میں اگر ہم نے اس میں سے کہیں کو خرچ کر دیا اور کم ہو گیا تو خلاص وہ ٹوٹ گیا سلسلہ. پھر وہاں سے پھر جوڑیں گے. پھر جب دوبارہ پورا ہوگا وہ 85 گرام یا 595 گرام تو دوبارہ سے نیا سال شروع ہوگا. اچھا، خریدنے سے شروع ہوگا. جیسے مان لیجیے کہ میرے پاس 1 لاکھ رکھا ہوا ہے 6 مہینے سے. جی. اور اس 6 مہینے کے بعد میں نے 1 لاکھ کا سونا خرید لیا تو جوڑیں گے اس وقت سے جب میرے پاس 1 لاکھ آیا تھا. جس پیسے سے آپ نے خریدا ہے اس پیسے سے جوڑیں گے نا. بالکل، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں پیسہ جب سے رکھا ہوا جب سے کیونکہ وہ صرف شکل اس کی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن وہ پیسہ نصاب کو پہنچنا چاہیے. لیکن شیخ ایک سوال ہے کہ اگر ہم پیسے میں زکوٰۃ نکالنے جا رہے ہیں تب اگر مان لیجیے سونے میں زکوٰۃ نکالنا ہو تو ابھی تک تو پیسہ رکھا ہوا تھا 1 لاکھ، اب ہم جو ہے خرید لیے تو سونے میں تبدیل ہو گیا، تو کیا سونے کی ایک تو ہے کہ سونے پر قیاس کر کے پیسے کی زکوٰۃ نکالنا، روپے کی زکوٰۃ نکالنا، ایک یہ ہو گیا. ایک یہ ہے کہ سونے ہی کی زکوٰۃ نکالنا. دونوں میں فرق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، سونا ہی اب ہم سونے ہی میں سے زکوٰۃ نکالیں، سونے ہی کو زکوٰۃ میں نکالیں، سال پورا ہو جائے ہم اس کو کنورٹ نہ کریں پیسے میں، ہم سونے ہی کو زکوٰۃ نکالیں. ایک یہ ہو گیا.
ایک یہ ہے کہ ہم کو سونے پر قیاس کر کے روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے. یعنی آپ کے پاس سونا ہے لیکن چونکہ جیسے مان لیجیے آپ کے پاس بسکٹ ہے سونے کا, اب اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے, تو اس کو توڑ کے کیسے نکالیں گے؟ نکلوائیں آپ سونار کے پاس جا کر کے, اسی اتنی مقدار آپ دیکھیے کہ 2.5% جو اس میں سے نکل رہا ہے اس کی قیمت کیا بنے گی, آپ پیسہ نکال. اب میرا یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ میرے پاس آج ہے, 5 مہینے کے بعد میں نے اس 1 لاکھ کا جو ہے سونا خرید لیا, تو اب وہ سونا ہو گیا. اب ہم کو مان لیجئے کہ وہی لفظی طور پہ کہ سونے میں زکوٰۃ نکالنا ہے, مان لیجئے ہم اسی سونے میں. چونکہ یہ سوال تھوڑا سا آپ نے پہلے کر لیا ورنہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم نے سونے چاندی کا زکوٰۃ ہم نے جانا کہ کتنے میں ہے اور کتنا ہے اور کب ہے, ٹھیک ہے. اب پیسے پر آتے ہیں. پیسے کو ہم نے کہا کہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے. جی, تو اگر جب ہمارے پاس آج کی تاریخ میں مان لیجئے اتنا پیسہ آ گیا کہ اس پیسے سے ہم 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں, تو گویا کہ ہمارا وہ پیسہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ سونے سے بھاؤ لگائیں گے اس کا کہ چاندی سے, یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن احوط یہ ہے کیونکہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چاندی سے قیمت لگائیں. احتیاط اسی میں ہے کہ آپ چاندی سے قیمت لگائیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس آج کی تاریخ میں اگر اتنا پیسہ آیا جس سے آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں, تو گویا کہ آپ مالک ہو گئے نصاب کے. اب آج سے آپ اس پیسے کا اکاؤنٹ شروع کریں گے, سال بھر انتظار کریں گے. اس پورے سال کے دوران آپ کا وہ پیسہ نصاب سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر مان لیجئے آپ نے کہیں خرچ کر دیا, تھوڑا سا نصاب سے کم ہو گیا, وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اگر وہ سال بھر وہ پیسہ آپ کے پاس موجود رہا, جب سال یا اس سے پھر آتے گیا اس میں اور بڑھتا گیا, تو جب سال پورا ہوگا تو آپ اس پیسے میں سے کتنا نکالیں گے؟ 2.5%. یہ ناظرین کو بات سمجھنی چاہیے اچھے سے کہ جو ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے, فیٹ کرنسی, تو اس کی جو اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے, تو وہ اصلاً یا تو سونے کا بدل ہوتا ہے یا تو چاندی کا بدل ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے اور گورنمنٹ کو بھی یہ بات پتہ ہے, دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ جو نوٹ ہے اصل میں اس نوٹ کے کاغذ کی ویلیو نہیں ہے, بلکہ وہ کسی چیز کا بدل ہے. تو وہ کس چیز کا بدل ہے؟ وہ سونے کا بھی بدل ہے اور وہ چاندی کا بھی بدل ہے. لہٰذا وہ ایک طرح سے سونا بھی ہے اور ایک طرح سے چاندی بھی ہے. تو اگر وہ چاندی کے نصاب تک پہلے پہنچ گیا, یعنی آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی جس سے 595 گرام آپ چاندی خرید سکتے ہیں, تو گویا کہ آپ کے پاس 595 گرام چاندی رکھی ہے اور اس پر سال بھر گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر اتنی رقم ہے کہ آپ سونا اس سے خرید سکتے ہیں, تو پھر سمجھیے آپ کے پاس وہ سونا رکھا ہوا ہے اور اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و بارک فیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین, یہ گفتگو ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے, اور اس حوالے سے اصناف زکوٰۃ پر گفتگو ہو رہی تھی, یعنی کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے. تو اس سلسلے میں سونے کی اور چاندی کی اور اسی طریقے سے روپے پیسے کی بات مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی باقی جو باتیں ہیں اور دوسری مجلس جو آنے والی ہے, اس مجلس میں ہم جہاں یہ بات کریں گے کہ اس زکوٰۃ کا ہمارے معاشی نظام سے کیا تعلق ہے, وہیں یہ بھی بات کریں گے کہ جو باقی اصناف ہیں ان میں کس طرح سے زکوٰۃ نکلے گی. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھتے رہیں i+TV. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.